اتنے بڑے فضائل کا شخص قبر کے سامنے قرار ہو رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آخرت کے منازل میں پہلی منزل ہے۔ کون سی منزل ہے؟ پہلی منزل۔ جو اس میں پار ہو گیا آخرت کے سارے منازل پار ہو گئے، اور فرمایا جو اس میں اٹک گیا وہ آخرت کے سارے منازل میں اٹکتا ہوا چلا جائے۔ پھر کہا کرتے تھے یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے اور سیدنا عمر آ کر بیٹھ گئے۔ تو عمر، تیری قبر کو فرشتے اپنی دانتوں سے کلے دیں گے اور اندر آئیں گے۔ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ قبر میں آئیں گے، فرمایا بال اتنا بڑا کہ خود ان کے پاؤں میں اٹکنا شروع ہو جائے۔ بال اتنا بڑا کہ خود پاؤں میں ان کے اٹکے۔ پھر اگلا جملہ کہا کہ جب مردے سے گفتگو کریں گے تو آواز ایسی ہوگی جیسے بادل گرج رہے ہوں گے، اور آگ سے منہ سے آگ کی شعائیں نکل رہی ہوں گی۔ اگلا جملہ کہا آنکھوں میں ایسی روشنی جیسے اچکنے والی بجلی ہوتی ہے۔ ارے مردے کو ایسا ہی کہیں گے بیٹھ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ ایسے بیٹھ جائے گا، بیٹھتے ہی پورا کفن نیچے اتر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں سیدنا عمر جیسا ایمان دے۔ شیخ سے ہم نے سنا اور آیا تو صحابہ میں بھی ہے کہ ترازو کے ایک پرے میں پوری امت کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے میں سیدنا عمر کا علم رکھ دیا جائے تو جھک جائے گا۔ لیکن ایمان کیسا آپ دیکھیے۔ پھر فرمایا فون پہ بات نہیں کرنا پڑا۔ پھر فرمایا ان کے ہاتھ میں لوہے کا غرض ہوگا۔ فرمایا اتنا وزنی کہ سارے مینا کے حجاج اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتے، لیکن اللہ کے رسول ایسا ہاتھ میں ہلا رہے تھے کہ مجھے ہلانا جتنا آسان ہے نا اتنا اس فرشتوں کو ہلانا آسان ہے۔ عجیب بات دیکھیے۔ لیکن جب مردے کے اوپر ایک مرتبہ رکھتے ہیں تو دو روایتیں ملتی ہیں کہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور ایک روایت رکھتے ہی مردہ راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کی حفاظت کرے۔ تو سیدنا عمر نے کیا سوال کیا ہمیں؟ وہ بچہ ہوشیار بچے سوال کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مجھ سے گفتگو کریں گے منکر نکیر، عقل سلامت رہیں گی نا جواب دیتے وقت؟ فرمایا ہاں عقل تمہاری سلامت رہے گی۔ اتنے میں فوراً جبریل آ گئے اور کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب منکر نکیر سیدنا عمر سے سوال کریں گے بتا تیرا رب کون ہے، سیدنا عمر کہیں گے میرے رب تو اللہ ہی ہے۔ اے آنے والے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ دوسرا سوال کریں گے بتا تیرے نبی کون ہے، وہ کہ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے آنے والے بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ تو منکر نکیر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم اس کے پاس بھیجے گئے یا ہمارے پاس بھیجا گیا ہے؟ دوست عزیز بزرگوں، وہ جب چھوٹی سی باتیں عرض کرنا ہے آپ کے سامنے تاکہ ہمارا اتنا بڑا یہ ممرہ کا مجمع ایک مقصد کے ساتھ یہاں سے چلا جائے۔
سوال علم توحید کا ہوگا، دوسرا سوال علم رسالت کا ہوگا، تیسرا سوال علم شریعت کا ہوگا۔ شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تین ہی سوالات ہیں۔ پہلا سوال علم توحید کا، اے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال علم رسالت کا، اے آنے والے بتا تیرے نبی کون ہے۔ اور تیسرا سوال علم شریعت کا، یہ آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں محنت کرنا ہے توحید پر۔ اگر ہم نے توحید پر محنت کر لی نا، اللہ اکبر، شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اگر ہم نے توحید پر محنت کر لی تو اللہ رب العزت پانی کو، اللہ رب العزت زمین کو، اللہ رب العزت حیوانات کو، اللہ رب العزت جمادات کو، سب کو مسخر کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے۔ اگر ہم نے توحید پر محنت کی، پھر محنت بتاؤں گا محنت کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے، اتنے میں لوگ راستے پر رش لگائے کھڑے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے، رش کیوں ہے؟ رش اس وجہ سے ہے کہ شیر ہے۔ تو ابن عمر نے لوگوں کو ہٹایا اور شیر کا کان پکڑا اور گدی کے نیچے تھپڑ ماری۔ عمرہ والو تم مت جانا مارنے کو، نہ بوٹی بوٹی الگ کر دیں، لیکن وہ سطح پر آ جائے نا، ایسا کان کے نیچے پکڑا مارا۔ آیات الصحابہ میں دو خوبصورت جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے مخلوق کی ایذا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، جو تو مخلوق کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ فرما راستہ سوریا سے ہٹ جا، اتنا کہتے اپنا دم ہلایا اور بھاگا۔ لیکن ابن عمر نے اس وقت تک دو باتیں فرمائی جو ہم سبوں کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، ساری مخلوق اس سے اللہ۔ اور دوسرا جملہ یاد رکھنا، جو استغنا اختیار کر دیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ پہلی مثال دی میں نے۔ دوسری مثال، شیخ نے کہا اللہ پانی مسخر کر دیں گے۔ آسان نہیں ہے پانی مسخر ہونا۔ صحابہ دریائے دجلہ پر کھڑے تھے، سب سے پہلے اندر گھوڑا کون ڈالے گا؟ حجر بن ندی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ڈالوں گا، لیکن کیا کہہ کے ڈالا؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا۔ کسی انسان کو موت پکڑ نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس کا وقت مقررہ نہ آ جائے۔ اور کیا کہا؟ یہ سمندر تو اللہ رب العزت کے امر کے سامنے تیری حیثیت ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اندر ڈالتے وقت چند کلمات کہے، لیکن ان کلمات میں طاقت تھی ایمان کی وجہ سے۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ نستعین باللہ۔ دوسرا جملہ کہا نتوکل علیہ۔ تیسرا جملہ کہا حسبی اللہ۔ اور چوتھا جملہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور سارے صحابہ کی جماعت دریائے دجلہ سے گزری۔ پارسی لوگ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ دیو آمد، دیو آمد، آقا آ گئے، خدا آ گئے، خدا آ گئے، سب آگے۔ ایک قصہ سنا چھوٹا سا اس کے بیچ میں۔ اس پورے سمندر کے سفر میں ایک صحابی رسول کا پیالہ گرا۔ کیا گرا؟
فقط پیالہ. لیکن انہوں نے نکلتے نکلتے دعا مانگی, یا اللہ ایک چھوٹا سا پیالہ یہ تیرے سمندر کے لائق نہیں ہے, اللہ میرا پیالہ مجھے واپس دے دے. وہ کنارے پر چھلانگ مار رہے تھے اور سمندر کی موج جو پیالہ پھینک رہی تھی. کیا میں پیالے کی ضرورت نہیں, لے لو پیالہ. شیخ نے دوسری مثال دی, اللہ رب العزت نے پانی کو کیا کر دیا, مسخر کر دیا. چھوٹی مثال دے رہا ہوں تیسری. جب تمہارا میرا تعلق اللہ سے ہو جائے گا نا, تو ہم اللہ کے غیر کو ایسا حکم دیں گے جیسے آقا غلام کو دیتا ہے. جملے ہیں اس لیے جملے پر صحابہ کے واقعات ہیں. ہم اللہ کے غیر کو ایسا حکم دیں گے جیسے آقا غلام کو دیتا ہے. کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کی گئی کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے, تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کیا. حضرت کا علم بڑا اعلیٰ. حضرت نے کہا دریائے نیل کے نام خط مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھا گیا. یہ بات کہی, کہاں بیٹھ کر لکھا گیا؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر خط لکھا گیا. اور یہ خط پہنچا شب جمعہ کو. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خط تھا. دریائے نیل نیچے آ چکا تھا, سوکھ چکا تھا. مصری لوگ ہجرت کرنے کے واسطے تیار تھے. اتنے میں شب جمعہ کو یہ خط ڈالا. خط میں کیا لکھا تھا؟ کوئی بڑے کلمات نہیں تھے. میں دیکھتا ہوں 2 لکیریں تھی. پہلی لکیر کیا تھی کہ دریائے نیل تجھے چلانے والے واحد قہار ہے, یعنی ہمارے اللہ کی ذات ہے. تم اللہ کو کہتے ہیں تجھے چلائے. اگر تو اپنی ذات سے چلتا ہے تو مت چلنا, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا